عثمان شامی صاحب، بحالی، ریسکیو کرنا اور اس وقت جو ریلیف فراہم کرنا ہے عوام کو سب سے بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج سے کیسے نمٹے گی حکومت؟ اصل میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو صوبائی یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی خاص کیپیسٹی موجود نہیں ہے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاک فوج کو آواز دی جاتی ہے ایگزیکٹلی، اور اس وقت بھی وہ میدان میں موجود اور ریسکیو کی کارروائیاں وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر تنقید بہت کرتے ہیں کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ریسکیو جو ہے یہ فوج کا کام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سول ادارے بھی ایسے ڈیولپ کیے جانے چاہیے تھے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، اب اس سے تھوڑا پیچھے چلیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا کیوں ہوئی. تو پہلے تو آپ دیکھیں یہ بات بھی مان لیں کہ کلائمیٹ چینج ہے، بارشیں اس دفعہ کوئی 15 سے 20% زیادہ ہوئی ہیں، کہیں بہت زیادہ اچانک بارش ہو جاتی ہے جس کو یہ کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. پھر گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر سے جو ہے وہ ان کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، تو پانی زیادہ آ رہا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 2002 میں ایک انتہائی خوفناک سیلاب آیا تھا. تو پچھلے 3 سال میں، چلیں آپ اگر پرانا بھول جائیں، پچھلے 3 سال کے اندر کیا ہم نے کوئی ایسے قدم اٹھائے یا اقدامات کیے کہ جس سے کوئی ہم نے تیاری کی ہو اس صورتحال سے نمٹنے کی؟ کیا کوئی ہم نے اور کچھ نہیں؟ تو آپ سارے صوبے لے لیں، پنجاب میں چلیں ابھی کچھ آپریشن چل رہا ہے، لیکن آپ نے جو واٹر ویز ہیں، جو دریاؤں کے راستے ہیں، ان کے اوپر آپ نے تعمیرات کی ہوئی ہیں. کیا ہم نے کوئی 1 2 5 لوگوں کو پکڑ کے سزا دی ہے کہ جنہوں نے وہ ہونے دیں؟ تو ایک بات تو یہ کہ ہماری اپنی کارکردگی بالکل صفر ہے. ہماری سے مطلب ہماری حکومتوں کی. کوئی نئے ڈیم بنائے گئے ہوں، کوئی پانی کے ذخیرے بنائے ہوں، پچھلے 3 سال میں کوئی پروجیکٹ شروع ہی کیا ہو. لیکن اب آپ دیکھیں، آپ نے بات کری تھی ابھی وسائل کی. وسائل کی اب میں آپ کو بڑی دلچسپ کہانی سناتا ہوں. یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے کہ وسائل موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں، انسانی جان جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن سب سے بنیادی اہمیت ہے انسانی جان کی. پوری دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایڈوانس کر گئی کہ اب ارلی فلڈ وارننگ سسٹم جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. جدید راڈارز ہیں، وہ کئی دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ انٹینسٹی ہوئے گی، اتنا پانی جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کریں، آنے کی توقع ہے. اور یہ تصویریں تو شیئر کرتے ہیں کہ امریکہ میں گاڑیاں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں، تو یہ بھی بتایا کریں کتنے لوگوں کی جان گئی ہے. بہت کم انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایویکویٹ کر لیا جاتا ہے. اب آپ دلچسپ کہانی سنیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2017 میں $188 ملین ورلڈ بینک جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے یہ ہائیڈرومیٹ ماڈرنائزیشن کے لیے. اس میں سے جو $106 ملین ہوتا ہے آپ کا یہ رڈار سسٹم اور ارلی وارننگ سسٹم لگانے کے لیے یا اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. یہ 5 سال اس پیسے کو استعمال نہیں کیا جاتا. 2022 تک یہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے، کیونکہ NDMA اور مختلف جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کے آپس میں جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے اور طریقہ کار کیا ہوگا. 2022 میں جب فلڈ آتا ہے تو اس کو ری پرپز کر دیا جاتا ہے اور پیسے دے دیے جاتے ہیں سیلاب متاثرین کو، 150 ملین کیش. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں 2022، پھر 2022 میں بھی کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی فلڈ وارننگ سسٹم انسٹال کرنا ہے، کوئی اس کی نئی ایلوکیشن بنا دیں. اب اگست 2025 میں جب دیکھتے ہیں اتنی تباہی ہو رہی ہے تو اب $40 ملین اور مختص کر دی گئے پھر سے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے، اور ایک ٹینڈر ابھی تک آیا ہے. تو آپ دیکھیں 8 سال لگ گئے ہیں، ایک فلڈ وارننگ سسٹم انسٹال نہیں کر سکے جس کے پیسے بھی موجود تھے. تو یہ کیا حکومت کو، بیوروکریسی کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ یہ کس سطح کی بد انتظامی ہے؟ یہ جو 400 سے زائد لوگوں کی جو آج وہ اپنی جان سے گئے ہیں، ان میں سے بہت سو کے خون جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ ہیں کہ جو لوگ جو ہے پیسے، وسائل، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکے کچھ. دوسرا، پھر آپ دیکھیں اب ہمارا بجٹ آیا ابھی، اس کے اندر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں پیٹرول کے استعمال کے اوپر، فوسل فیولز کے اوپر. دوسری طرف یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ جائیں رینیوبل انرجی کی طرف. آپ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ کم کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی آپ سولر کے اوپر ڈیوٹی بھی بڑھا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ بھی کم کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں لوگ، کیا کریں. چینج کے حوالے سے بہت سے سیمینارز بھی ہوئے، کانفرنسز بھی ہوئی ملک کے باہر بھی. ہم نے اس میں بات بھی کی کہ ہم بہت متاثر، اور وہاں سے بھی کچھ ہمیں فنڈز ملنے تھے. فنڈز تو ملے، آپ دیکھیں جو فنڈز موجود ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ پالیسی کے اندر تضاد ہے. آپ یعنی یا تو کلین انرجی کی طرف جانے دیں لوگوں کو، اگر آپ کا یہ فلسفہ ہے کہ جو یہ فوسل فیولز ہیں یا جیسے پیٹرول وغیرہ ان کا استعمال کم کر کے کلین انرجی
زیادہ استعمال کی جائے. آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. یعنی یہ پالیسی کے اندر تضاد ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یعنی یہ کوئی پرائیورٹی ہے ہی نہیں, کوئی بندہ یہ سوچ ہی نہیں رہا. وہی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, عوام کی فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی, عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا. لیکن اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور ابھی بھی وقت ہے, اب بھی بر وقت کچھ نہ کچھ کر لیا جائے, کیونکہ یہ سیلاب ہر سال آنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی زد میں ہم نے رہنا ہے. عثمان شامی صاحب, آپ کے نظر میں مودی کی وہی روایتی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی, کیا یہ کسی نئی جارحیت کا پیش خیمہ تو نہیں بنے گی؟ اچھا, مودی صاحب جو ہیں اب وہ اگر جارحانہ گفتگو بھی نہ کریں تو وہ بیچارے کیا کریں, انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے اپنے ملک میں, تو آپ ایسی ان کی باتوں پہ اتنا ان کو سیریس لے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے 3 بنیادی باتیں کی ہیں جو پاکستان سے متعلق ہے. پہلا, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارتی کسانوں کو بہت نقصان ہوا ہے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ بند کیا جائے تاکہ وہ بھارت کے کسان استعمال کر سکیں. تو پہلی تو یہ, اس سے زیادہ اللاجیکل گفتگو جو ہے میرا نہیں خیال کوئی بھی عالمی لیڈر کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں انڈس, ستلج اور پھر برہما پترا جس کو جو جمنا بن جاتا ہے, یہ سارے چائنا سے آ رہے ہیں, کوئی تبت سے موسٹلی یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اگر وہ چائنا بھی بدلے میں جو ہے وہ کوئی ایسا بندوبست کرے کہ وہ پانی کا, دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کرے یا وہاں پہ کوئی ڈیم بنا لے اور ان کا پانی روکے, تو پھر ان کے پاس کیا وہ منطق رہ جائے گی یا کیا آرگیومنٹ ہوگا چائنا کے اس قدم کے خلاف. تو یہ میرے خیال سے ایک بڑی بے وقوفانہ سوچ ہے ان کی. ٹھیک ہے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ یہ نیوکلیئر بلیک میل اب نہیں چلے گا. وہ شاید فیلڈ مارشل صاحب نے جو تقریر کی چند روز پہلے امریکہ میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, اگر ہم گئے تو پھر ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو میرے خیال سے انہوں نے یہ گفتگو کی کیونکہ بھارتی میڈیا میں بڑا شور ہے چند دن سے کہ بھارت جو ہے وہ کوئی بنکر بسٹر بم بنا رہا ہے جو اگنی 5 میزائل پہ لگ کے جائیں گے, اور جس طرح ایران میں جو ہے وہ امریکہ نے کارروائی کی ہے, تو اس طرح جو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے گا. تو اب یہ انہوں نے میرے خیال سے ان کا جواب دیا کہ بھئی یہ اتنا سمپل کام نہیں ہے. دوسری بات, مودی صاحب جو ہے وہ ابھی تک ٹرمپ کی سائیکی نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے سمجھی ہے بہت بہتر طریقے سے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ ٹرمپ کے لیے یہ کوئی, اب بھارت بار بار شکایت لگا رہا ہے ٹرمپ کو, امریکہ کو مختلف, کبھی ان کے جو ہے وہ جو فارن منسٹری ہے, کبھی ان کے تجزیہ کار لگے ہوئے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات کر رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ. اور اب آپ دیکھیں صدر ٹرمپ کو تو یہ گفتگو سوٹ کرتی ہے کیونکہ کہ بھئی اتنا بڑا خطرہ ہے میں نے روک کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مودی صاحب کو, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب شاید کوئی یہ مائنڈ کریں گے. تیسری بات انہوں نے کی ہے ایک سدرشن چکرا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک میزائل ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ اگلے 10 سال میں تیار کریں گے جو پورا بھارت کور کرے گی اور کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں رہے گا. اب یہ ہے ایک طرح کا کانسیپٹ جو انہوں نے دیا ہے, وہ آئرن ڈوم جیسے اسرائیل کا ہے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے, مودی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ معلوم ہو شاید, ان کے جو صدر بھی رہے عبدالکلام صاحب جو سائنٹسٹ تھے, انہوں نے 1995 میں یہ آئیڈیا دیا تھا. اب آپ دیکھیں وہاں یہ 2011 میں پروگرام مکمل ہونا تھا, آج 2025 میں بیٹھے اور اب کہہ رہے ہیں اگلے 10 سال میں یہ ہو جائے گا. ایک تو یہ ٹیکنالوجی بڑی تبدیل ہو گئی ہے ان سالوں کے درمیان. دوسری بات یہ کہ ایک ہم نے تجربہ بھی دیکھ لیا نا اسرائیل, آپ دیکھیں نا اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو انڈین پنجاب ہے اس کا 1/4 جو رقبہ ہے وہ ایک ملک ہے, وہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہو سکا آئرن ڈوم ان کا. تو انہوں نے یہاں چائنا کے ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ روکنے ہیں. سرکار جو مرضی کر لے, جس ہزیمت کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا, اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہم نہیں بلکہ ٹرمپ صاحب یہ بات یاد کرواتے رہیں گے کہ کس طرح انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی کروائی.